بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے اور خود اپنے راستے میں وہ رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ وہ خود سستی کرتا ہے، اور سستی کرنے کی وجہ سے پھر وہ ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان تو ترقی کر سکتا ہے، اس کے لیے بے شمار راستے ہیں، لیکن سستی کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ تعلیم دے گئے ہیں کہ صبح صبح میں خاص طور سے سستی سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ جو صبح کے اذکار ہیں، اسی طرح شام کے بھی اذکار ہیں، ان میں آپ دیکھیں گے کہ سستی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ صبح کے اذکار جتنا ہو سکے وہ پڑھیں، اور شام کے بھی اذکار پڑھیں، اور خاص طور سے جس دعا میں سستی سے اور کاہلی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے اس دعا کو بھی یاد کر لیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی زبان میں بھی دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سستی سے بچا لیجئے، کاہلی سے بچا لیجئے۔ یہ کاہلی ہی ہے جس کی وجہ سے انسان ترقی کے راستے پر نہیں جا پاتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی، اسے معلوم ہے کہ کام کریں گے تو کامیابی ملے گی، اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں سے سفر کر کے وہاں جائیں گے تو کامیابی ملے گی، اسے معلوم ہے کہ ہم یہ کریں گے تو کامیابی ملے گی، لیکن پھر وہ کر نہیں پاتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ بس سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ اگر ایک انسان اپنے اندر سے سستی کو دور کر دیتا ہے، سستی کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اندر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، نشاط آ جاتا ہے، پھر دیکھیے کوئی انسان کس قدر کامیابی حاصل کرتا ہے، بہت زبردست کامیابی حاصل کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سستی کو دور کریں۔ اس کے لیے آپ ایکسرسائز بھی کیجئے، دعا بھی کیجئے، اپنے بدن میں چہل پہل لائیے، نشاط لائیے، کوشش کیجئے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سستی دور ہو جائے گی۔ خاص طور سے محنت کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ سب سے پہلے دعا کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنی ہے۔ دعا میں آپ یہ کیجئے کہ اے اللہ ہم سب سے سستی کو دور فرما دیجئے، تو دیکھیے انشاءاللہ سستی دور ہو جائے گی، کاہلی دور ہو جائے گی۔ پھر دیکھیے کہ کس قدر ہم تیزی سے ترقی کرتے ہیں، علم کے میدان میں، دین کے میدان میں، تقوی کے میدان میں، طہارت کے میدان میں، اخلاق کے میدان میں، انفاق فی سبیل اللہ کے میدان میں، اور دنیاوی جو وسائل ہیں ان میں بھی ہم اچھی طرح ترقی کریں گے۔ اور ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضامندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور انشاءاللہ جب ہماری موت ہوگی تو اللہ کی رضامندی کو حاصل کرتے ہوئے ہم یہاں سے جائیں گے۔ تو جب اس طرح ہم ترقی کریں گے تو پھر ترقی و ترقی ہے، بہت شاندار ترقی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔